موجود ہے اور اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں. تو ایک سمت میں خدا کا عرش ہونا اور باقی سمتوں کا اس سے خالی ہو جانا، یہ ایک نہایت لغو خیال ہے جو ایک جاہل انسان رکھ سکتا ہے. صاحب عرفان آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات. دوسری بات یہ کہ بیری سے کیا مراد ہے. جماعت احمدیہ کی تشریح یہ ہے کہ بیری حد کی نشانی ہوا کرتی ہے. یہ وہی بات ہے جو آپ نے چھیڑی تھی کہ علامتیں ہیں یا لفظی ہے. جو الہی کلام ہے وہ لفظاً اکثر اوقات نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے عرفان کے معنی نہ سوچے جائیں. بیری حد کی نشانی ہوتی ہے. آج بھی پنجاب میں اگر آپ پنجاب کے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے باڑوں پر بیریاں لگائی جاتی ہیں، اس لیے کہ کانٹے دار ہے، گزرنے نہیں دیتی اور اچھی حفاظت کرتی ہے. کنارے کی علامت ہے کہ یہاں ایک ہاتھ ختم دوسری شروع. تو بیری ایک نشان تھی تخلیق کی حد کا. اس سے آگے خدا کی تنزیہی صفات شروع ہیں اور کسی بندے کو خواہ وہ نبی بھی ہو انسان کی حدود سے تجاوز کرنے کا اختیار نہیں. یہ علامت تھی. پھر اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا کو دیکھا. حدیثوں میں آتا ہے ایک بڑھیا عورت آپ کے سامنے آئی اور اس نے 3 پیالے پیش کیے. ایک پیالے میں شراب تھی، ایک میں پانی تھا اور ایک میں دودھ تھا. اور آپ نے جو دودھ تھا اس کو قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کو رد کر دیا. جبرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اور یہ جو عورت ہے بڑھیا، یہ دنیا ہے جو بڑھیا بن کر آپ کو دکھائی دی ہے. کیونکہ قدیم کی چیز جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے بظاہر اربوں سال سے آ رہی ہے اس کو آپ بڑھیا ہی بتائیں گے نا. تو جس طرح کہانیوں میں ایک علامت ہوتی ہے اس طرح یہ بڑھیا دنیا کی مثال تھی. اگر آپ لفظی مانیں گے اور اصرار کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا سمٹ کر ایک بڑھی بن گئی تھی. کوئی دنیا کا معقول آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو نہیں مانے گا. یہ مولوی بھی نہیں مانتے کہ ایک وقت میں جس وقت معراج تھا نیچے کچھ بھی نہیں تھا، وہ سارے سمٹا کے ایک بڑھیا بن چکے تھے. کیونکہ صحابہ موجود تھے، وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم تھے اور وہ واقعات بیان کرتے ہیں، وہی انہی کی روایتیں تو ہم تک پہنچی ہیں. تو اس لیے بڑھیا کی تعبیر کرنی پڑے گی اور جبرائیل علیہ السلام نے کر بھی دی. آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہ تیری آزمائش کے لیے آئی تھی. اب آزمائش میں کیا چیزیں تھیں؟ 3، ایک دودھ، ایک شراب، ایک پانی. اب آپ دیکھیں کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے نا. ضروری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پانی ضروری ہے، مگر پانی توانائی نہیں پیدا کرتا. اس کے لیے خوراک چاہیے. پانی پی کے ایک آدمی برا حال کر لے، جب تک بھوک نہیں مٹے گی پانی اس کی زندگی کو لمبا تو کر دے گا مگر طاقت نہیں دے سکتا. شراب طاقت دیتی ہے اور شراب پینے والا ایک دم اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہے، جوش آ جاتا ہے اس کو. لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ طاقت شراب نے نہیں دی، اس کے اپنے خون نے گھل کے وہ طاقت دی ہے. اور یہ دھوکہ ہے محض کہ اسے توانائی نصیب ہوئی ہے. اس کا اپنا خون جلد گھل کر توانائی میں تبدیل ہوا ہے، کیونکہ شراب کا یہ اثر ہوا کرتا ہے. اس طرح ہے جیسے بلی کہتے ہیں ریتی چاٹ رہی تھی تو چاٹتے زبان چاٹ گئی اپنی، مگر اپنا ہی خون چاٹ رہی تھی. تو ایک شرابی جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اپنے بدن میں موجود طاقت جسم سے ہی حاصل کرتا ہے. دودھ ایک ایسی غذا ہے جو مکمل ہے. دودھ کے دوران نہ پانی کی ضرورت، نہ روٹی کی ضرورت، نہ کسی پھل کی ضرورت. کیونکہ بچہ خدا تعالی نے ثابت کر دیا ہے 2 سال تک مسلسل صرف دودھ پر پلتا ہے. اس کے بال بھی بڑھتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بڑھتی ہیں، اس کا خون بڑھتا ہے، اس کے جسم کے عضلات بڑھتے ہیں، ہڈیاں بڑھتی ہیں، ناخن بڑھتے ہیں. کون سی چیز ہے جس کی کمی آئی ہو اس میں؟
जो बच्चा मां के दूध पर पलता है और दूसरा कुछ नहीं खाता, उसकी सेहत में कभी कमजोरी देखी है आपने? नहीं। तो ये पैगाम है। पैगाम यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत कामिल है, ऐसी कामिल शरीयत है कि इसके बाद किसी और शरीयत की तरफ मुंह करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर पानी की ताकत भी है, इसके अंदर जिस्म के खुराक की तवानाई की ताकत भी मौजूद है। तुम्हारी सारी नश्व नुमा के लिए यही दीन काफी है। तो हम जो माने करते हैं, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अब इन मानों में और बढ़ता हुआ देखते हैं। जो लगब तमाशे ढूंढना चाहते हैं वो यही समझेंगे कि एक बुढ़िया आई और उसने ये पेश किया और फिर बुढ़िया चली गई, इसमें क्या फायदा हुआ। इसके बरक्स एक और सवाल